کہ رات میں بدل جاتے. اجرکم اللہ. یہ جملہ کہا, آرام سے سن لو, کچھ جملے سن لو. یہ جملہ کہا, بی بی اپنے حجرے میں آئی, شکایت کر کے باپ سے اپنے حجرے میں آئی, اور اب بیوی نے اپنے باپ پر گریہ شروع کیا. صبح ہے, بیوی اپنے باپ پہ رو رہی ہے, دوپہر ہے گریہ کر رہی ہے, شام ہے گریہ کر رہی ہے. ایک دن بیوی اپنے مسند سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹی تھی, اتنے میں علی آئے. بنت رسول, آپ پر میرا سلام ہو. اور بنت رسول سننا بھائی, مدینے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت معین کر لیں, اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے. فتنفست السعداء, شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن مدینے والوں سے کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. ابو الحسن کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. ابو الحسن, یہ پیغام تو تھا مدینے والوں کے لیے, اور آپ سے ایک خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیں جس میں میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کروں اور اپنے بابا پہ گریا کروں. علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنایا. بیوی کا, جس کا نام بیت الحجر ہے, بیوی کا یہ دستور تھا کہ صبح سویرے اپنے بچوں کو لے کر اس حجرے میں تشریف لے جاتی. حسن, حسین, زینب, ام کلثوم. دوپہر تک بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریا کرتی, دوپہر میں اپنے بچوں کو لے کے آتی, کھانا کھلاتی, حوائج ضروری سے فارغ کرتی, اس کے بعد پھر بچوں کو لے کے جاتی. شام کو پھر واپسی ہوگی. دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینے گزر گئے. اب جملہ سننا, ایک دن بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر سے باہر جا رہے تھے. ایک مرتبہ علی کی نگاہ پڑی شہزادی کے چہرے پر, کہنے لگے کہ بنت رسول, جس دن سے آپ کے بابا کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی. یہ آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ بی بی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو, روتے روتے مجھے نیند آ گئی تھی. میرا بابا میرے خواب میں آیا, اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی تیری مصیبتوں کے دن اب ختم ہو گئے. تو ابو الحسن, یہ جو تم چہرے پہ خوشی دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا سے ملنے کی خوشی ہے. آرام آرام سے کچھ جملے سن لو. میں ظاہر ہے کہ طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا, لیکن جب بات آ گئی ہے تو جی چاہتا ہے کہ دو جملے شہزادی کے سلسلے میں عرض کروں اور تم سے اجازت لے لوں. یہ کہہ کر بی بی حجرے میں داخل ہوئی اور یہ کہتی ہوئی داخل ہوئی کہ ابو الحسن, میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں وصیتیں کر سکوں. علی باہر جا رہے تھے, پلٹ آئے, حجرے میں آئے, کہا ابو الحسن دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کر دیں تاکہ بچیاں کنیز کے ساتھ چلی جائیں, مجھے آپ سے وصیتیں کرنی ہیں. اور دونوں بیٹوں سے کہیں کہ جائیں نانا کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے. بچیاں گئیں کنیز کے پاس, حسن و حسین گئے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے. شہزادی نے کہا ابو الحسن دروازے کو بند کر دیں. علی نے دروازہ بند کیا, آ کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئے. کہا بنت رسول اپنی وصیتیں بیان کریں. کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو اجرکم اللہ. دیکھو تم نے گریہ کیا اور میری مجلس تمام ہو گئی. ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو آپ قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا, یہی معاف کر دیں. کہا نہیں بی بی, تم سے آج تک کوئی تقصیر نہیں ہوئی.
کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان سے ڈانٹ کے بات نہ کیجیے گا۔ علی کانپنے لگے، کہا بنت رسول تمہارے بچے صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کہا ابو الحسن میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ابو الحسن میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ میرے دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ صدائیں بلند ہو گئی اور اب ظاہر ہے کہ میں تقریر کو اپنے مرحلے پہ لے آیا، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ علی نے وصیتیں قبول کی۔ ایک مرتبہ علی نے رو کے کہا کہ بنت رسول تمہاری وصیتیں تو میں نے قبول کی، لیکن اب میری بھی کچھ وصیتیں ہیں، انہیں قبول کرو۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو میں مفلس تھا، تمہاری خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ میری دوسری وصیت یہ کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں بتلا دینا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور میری تیسری اور آخری وصیت یہ کہ میں مرنے کے بعد بھی سلام کے لیے آتا رہوں گا، لیکن شرط یہ کہ جب بھی سلام کروں اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں۔ بی بی نے وصیتیں قبول کی۔ علی و فاطمہ، راوی بیان کرتا ہے، علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ بس آخری جملہ سننا اور مجھے اجازت دینا۔ شہزادی نے کہا ابو الحسن دیکھیں کہ یہ دروازے پہ کون آ گیا۔ علی نے پکار کے پوچھا دروازے کے باہر کون ہے؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے بچوں نے آواز دی کہ بابا ہم آئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی قریب گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہا بیٹو میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، یہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو دونوں بچوں نے رو کے کہا کہ بابا جب ہم نانا کی قبر پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں، تو بابا کیا ہماری اماں دنیا سے گزر گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی، اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ علی و فاطمہ نے وصیتیں کی اور اب علی باہر آئے، علی باہر آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کنیز سے کہا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ اور تم جانتے ہو کہ میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، آج میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، فقط آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ علی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کنیز سے کہا کہ میں اب حجرے کو بند کر رہی ہوں، جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے اس وقت تک سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب ذکر الہی کی آواز بند ہو جائے تو جا کر علی کو اطلاع دے دینا۔ کنیز دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ذکر الہی کی آواز بند ہوئی، کنیز دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی، ہمت نہیں ہے کہ علی سے کچھ کہہ سکے۔ ایک مرتبہ کنیز نے سر سے چادر کھینچی اور علی کے قدموں پہ ڈال دی اور کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقط دو جملے، فقط دو جملے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے گریہ کیا، مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ آواز دی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا الی زیارت امکم۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ان بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے، شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی، شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی تھی۔ آواز دی جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے، حسن آئے، ام کلثوم آئی، اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے، حسین کھڑے رہے، شہزادی زینب کھڑی رہی۔ علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ۔
حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا, ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا. دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.